بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عاشق صادق حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبہ کے اندر سرکار نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی عظمتوں کو بھی اجاگر کیا اور ساتھ ساتھ اس میں ہونے والے نیک اعمال کی بھی ترغیب دلائی۔ ہم بھی وہ خطبہ سماعت کرتے ہیں تاکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے نکلنے والے مبارک الفاظ کے سبب ہم اپنے قلب و روح کے اندر تازگی پا سکیں۔ تو آئیے، مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، سرکار نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا اے لوگو تم پہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی کہ پیارا اور عظمت والا مہینہ تم پہ سایہ کرنے آ رہا ہے۔ جس طرح اگر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں تو سورج کی تپش سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم رمضان کے سائے میں آ جائیں گے تو اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے گا۔ مزید ارشاد فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس ماہ مقدس کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس کا درجہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا گویا کہ 1000 مہینوں کے اندر عبادت کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے روزے تم پر فرض کیے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا۔ یہاں پہ نفل سے مراد یعنی زائد عبادت، یعنی اس ماہ مقدس کے اندر ایک نماز کو تمہارے لیے زائد بنایا، نفل بمانا یہاں پہ زائد کے ہے۔ آگے فرمایا من تقرب فیہ وبخصلۃ من الخیر، جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر کوئی بھلائی کرے گا، یعنی کہ نفلی بھلائی کوئی بھی کرے گا، کان کمن ادى فریدہ فیما سواہ، ارشاد فرمایا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا۔ اتنا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اس پیارے مہینے کے اندر نفلی بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ومن ادى فریدۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریدہ فیما سواہ، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس کے اندر فرض ادا کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے دیگر مہینوں کے اندر 70 فرض ادا کیے، اتنا درجہ نیکیوں کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی باقی 11 مہینے جو ہے وہ شکر کے مہینے ہیں کہ آدمی کھا پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور دیگر خواہشات وغیرہ چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑ کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صبر کے بدلے اسے کیا دیا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا والصبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جو ہے نا وہ جنت ہے، یعنی کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وشہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر غم خواری کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ہم غرباء کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ غم خواری کریں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قریبی جتنے بھی مساجد اور مدارس ہیں ان میں جتنا ممکن ہو سکے افطاری کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل کر دیں تاکہ غرباء کا بھی فائدہ ہو جائے، مسافروں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور وہ افطاری کر کے تمہارے لیے دعائے خیر کریں جس کے سبب اللہ جل مجدہ کی رضا کا تمغہ ہمیں مل جائے گا۔